کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں دو باتیں ذکر کی تھی، ان کی خصوصیات میں سے، کہ ان کی زندگی میں یہ دو باتیں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ویسے تو ان کی ہر بات ہی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے اور بڑی سبق آموز ہوتی ہے، لیکن دو باتیں، ایک تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا جو مشورہ تھا وہ کتنا پیارا اور کتنا اچھا مشورہ تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت آپ مدینہ کے قریبی پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں پر آ کر آپ کے ایک چچا کے بیٹے اور دوسرے جو ہیں آپ کے پھوپھی کے بیٹے، آپ کے چچا کے بیٹے جو تھے حارث ابن ابو سفیان مغیرہ ابن حارث ابن عبد المطلب، اور دوسرے تھے عبداللہ ابن امیہ۔ یہ دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ تو کل کے سبق کے اندر ہمیں اس واقعے کے اندر ایک جو سبق ملا، ہم نے اس سے سبق لیا کہ نہیں؟ سبق اس سے یہ ملا کہ جو رحمت للعالمین، جو رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو، اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا، لیکن یہ دو لوگوں کو کیوں معاف نہیں کیا؟ ایک آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور ایک آپ کے پھوپھی کے بیٹے تھے۔ ان کو کیوں معاف نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کی زبان ایسی تھی، زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، یہ الفاظ سے ایسے الفاظ نکلے تھے کہ نبی کا سینہ بھی تنگ ہو گیا۔ آپ نے بڑے بڑے قاتلوں کو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر سب سے زیادہ تکلیف دہ کس دن ہوئی؟ غزوہ احد میں ہوئی یا طائف میں ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طائف کے اندر پورا بدن سے خون بہہ رہا تھا، طائف والوں نے بہت تکلیف پہنچائی، لیکن جب طائف والے مدینہ آئے، اسلام لانے کے لیے وفد آیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ لیکن یہ مکہ کے دو آدمی تھے جو بیعت لینے کے لیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے آئے، تو آپ نے کہا مجھے ان کو ملنے کی ضرورت نہیں، مجھے ملنا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے اللہ کے رسول نے ان کو بیعت کیا۔ تو زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، اگر ہم اپنی زبان کو صحیح کریں، ایک لفظ زبان سے ایسے نکلتا ہے جو ماں باپ کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ ماں باپ کی زبان سے ایک لفظ ایسا نکلتا ہے جو اولاد کے دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ زبان سے کبھی شاگرد کے زبان سے ایک لفظ ایسا نکلتا ہے، مرید کی زبان سے ایسا ایک لفظ نکلتا ہے جو چھلنی چھلنی کر دیتا ہے۔ یہ نکلے ہوئے زبان کے بول ایسے ہیں کہ میٹھے سمندر کو کڑوا کر دیتے ہیں، اور اگر یہ زبان سے میٹھے نکلے تو ساری شہد سے زیادہ میٹھے الفاظ بھی اس کے اندر ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درمیان کے اندر یہ پڑھ کر یہ معاملے کو حل کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں اس کے اندر ملتا ہے، اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف سننے کا بہت شوق رکھتی تھی۔ ایک دفعہ اپنے بال کو گنوا رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کے تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس۔ تو وہ بال جو تھے گنوا رہی تھی، اپنی مشاطہ بال گوننے والی کو کہا چھوڑ دو جلدی۔ اس نے کہا
اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس فرمایا تھا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا الناس کے اندر ہم داخل نہیں ہیں؟ ہم خود بھی داخل ہیں۔ فوراً خود کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کو گوندا اور اس پر جو ہے خطبہ سننے کے لیے اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ اس طرح سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہایت عقیدت تھی، نہایت عقید مند تھی۔ ان کے پاس کچھ موئے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایک چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو ایک پیالے میں پانی بھر کر لاتے تھے اور وہ موئے مبارک کو ان بال کے اندر حرکت دے دیتی تھی، اس برکت سے بیمار کو شفا ہو جاتا تھا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ جا بجا قرآن کریم میں مردوں کا ذکر آتا ہے اور لیکن عورتوں کا ذکر نہیں ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس فرمائش کے اوپر سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات، یہ پوری آیت جس میں ایمان والوں کے ساتھ خصوصاً عورتوں کو بھی بیان کیا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروج والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ 10 صفات بیان کی ہے اور اس کو میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ یہ آیت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش کے اوپر نازل ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی حضرت خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما تھی۔ اس کے بعد آپ کی چہیتی بیوی تھی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اندر 2 جماعت تھی، ایک میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور دوسری طرف سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی ازواج مطہرات تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی تھی تو اس وقت صحابہ اکرام جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہدیہ بھیجا کرتے تھے، باقی ازواج مطہرات کی یہاں باری میں وہ ہدیہ بھیجا نہیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنایا اور جا کر یہ ذکر کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا جیسا عائشہ آپ کی خیر کا ہے، باقی ازواج مطہرات بھی آپ کی خیر کا ہے، آپ صحابہ کو یہ حکم دو جس طرح عائشہ کے گھر میں آپ ہوتے ہیں، ان کی باری میں لوگ ہدیہ بھیجتے ہیں، ہماری باری میں بھی ہدیہ بھیجا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، 2 مرتبہ انہوں نے اس لیے فرمائش کی، تیسری مرتبہ بھی آپ نے اعراض فرمایا اور فرما لگے کہ اے سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ پہنچاؤں، کیونکہ سوا ان کے اور کوئی ازواج مطہرات ایسی نہیں ہے کہ وہ میں اور ایک لحاف میں ہوتے ہیں اور ایک لحاف کے اندر ہوتے ہیں اور میرے پاس وہی نازل آ جاتی ہے۔ تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتوب الی اللہ عز وجل من اذاک یا رسول اللہ، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی اس سے میں آپ کی سے معافی چاہتی ہوں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے آگے ہی وہ جا نماز بچھا دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نماز پڑھتے تھے اور وہ سامنے ہوتی تھی، یہ بھی ان کی خصوصیات ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کا بہت خیال رکھتی تھی، اور وہ مشہور واقعہ بھی ہے، میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا کہ آپ کے ایک مشہور غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آزاد کیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ہیں اس شرط پر اس کو آزاد کیا تھا۔ میرا خیال یہ باتیں
بہت کافی ہوگا انشاءاللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور واقعات کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گنہگار ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے واقعات ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ ہمیں سچی محبت، عقیدت، عظمت نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ تیری محبت نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے محبوب کی محبت، عظمت، اتباع، غلامی نصیب فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے کمزور اور ضعیف بندے ہیں، اے ضعفاؤں کا رب، ہم سے ایسا کام لے لے جو مرنے کے بعد ہمارے قبر میں کام آئے۔ اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی تو بہت غفلت میں گزری ہے، اے اللہ ہماری مستقبل کو ہماری پچھلی زندگی سے زیادہ خیر والی بنا دے، اور ہماری آخری زندگی کو ہماری پچھلی زندگی کے لیے کفارہ بنا دے یا ارحم الراحمین۔ ہماری ریاکاری کو اخلاص میں بدل لے، ہمارے نفاق کو ایمان و یقین میں بدل لے، یا اللہ ہماری بری سوچ کو اور برے خیالات کو اچھے خیالات، اچھی سوچ میں بدل دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدل دے یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعا کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور مرحومین کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔